السلام علیکم فرینڈس. ہم آرگنائزیشنل سائیکالوجی PS510 لیسن نمبر 5 آج ڈسکس کریں گے. اس کے اندر ہم ڈائیورسٹی پہ بات کریں گے. ڈائیورسٹی کیا ہوتی ہے؟ ڈائیورسٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی چیز کو آپ ڈفرینٹ طریقوں سے جب پریزنٹ کریں ان ٹرمز آف ریس، جینڈر، ایتھنیسٹی، ایج، نیشنل ڈسیبلٹی. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں ڈائیورسٹی کے اندر آ جاتی ہیں کہ مطلب آپ کے پاس ورائٹی بہت زیادہ ہو کسی بھی چیز کی. تو موریسن ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے کیٹیگرائز کیا ہے ڈائیورسٹی کو 4 لیولز کے اندر. سب سے پہلا ہے ڈائیورسٹی ایز ریشیل، دوسرا ہے ڈائیورسٹی ایز انڈرسٹینڈنگ ادر کلچرز، تیسرا ہے ڈائیورسٹی ایز کلچرل ڈائیورجنٹ ویلیوز، چوتھا ڈائیورسٹی ایز براڈلی انکلوسیو کلچرل، سب کلچرل اینڈ انڈیویجول. گریگز نے 2 پرائمری اور سیکنڈری ڈائمینشن بتائی ہیں ڈائیورسٹی کی. پرائمری ڈائمینشن وہ ڈائمینشنز ہوتی ہیں جو ہمارے اندر امبورن ہوتی ہیں، جیسے کہ جینڈر، فزیکل ایبلٹیز، کوالٹیز، ریس، سیکشول اورینٹیشن وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، اور جو سیکنڈری ڈائمینشنز ہیں وہ کون کون سی ہیں جو کہ ہم چینج کر سکتے ہیں، جیسے ہمارا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ، جیوگرافیکل لوکیشن، انکم، میریٹل اسٹیٹس، ملٹری ایکسپیرینس، پیرنٹل اسٹیٹس، ریلیجیس بلیفز اینڈ ورک ایکسپیرینس. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ڈائیورسٹی کی کیا بینیفٹس ہیں؟ ڈائیورسٹی کا بینیفٹس یہ ہیں: ایز دا بزنس انوائرمنٹ بیکمز مور گلوبل اینڈ آرگنائزیشن بیکم leaner and flatter, they must accomplish with more fewer people who have different cultures, values, motivations, work styles, lifestyles and family loads. تو آج کل گلوبلائزیشن بہت زیادہ انکریز ہو رہی ہے، تو ڈائیورسٹی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے کسی بھی آرگنائزیشن کو اوپر آنے کے لیے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ وہ کم لوگ اپنے پاس جاب میں رکھتے ہیں اور ایسے لوگ رکھتے ہیں جن کے کلچرز مختلف ہوں، جن کی موٹیویشن مختلف ہو، جن کے کام کرنے کے طریقے مختلف ہوں. تو نیچے انہوں نے اس کا بینیفٹس بتائے ہوئے ہیں. امپرووڈ آرگنائزیشنل پرفارمنس، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے آرگنائزیشن کی جو پرفارمنس امپروو ہوگی. اس کے بعد کاسٹ سیونگ ہے، آپ کی جو منی سیونگ ہے وہ زیادہ ہوگی کہ آپ کم بندے رکھیں گے تو آپ کو ڈیفینیٹلی پیسوں کی بچت ہوگی. اس کے بعد ریکروٹمنٹ اینڈ ریٹینشن، آرگنائزیشن نیڈس ٹو اٹریکٹ اینڈ ریٹین اسکلڈ اینڈ ٹیلنٹڈ ہیومن ریسورسز. In a tight labor market, a company's ability to attract and retain outstanding people depend on the large extent on its cooperative image. تو بیسیکلی ریکروٹمنٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ فیز ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کا، کہ آپ نے اپنی کمپنی کے لیے کون سے بندے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ریکروٹمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور ریکروٹمنٹ کے بعد آپ کا جو ہے وہ ریٹیننگ پروسیس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہ جو بندے آپ کے پاس آ گئے ان کو آپ نے ریٹین کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ صحیح بندے رکھیں گے تو لوور ایبسینٹیزم ریٹس. ڈائیورسٹی جو ہے از مینیج کریکٹلی اٹ کین لیڈ ٹو ریڈیوسڈ ایبسینٹیزم ریٹس. اگر آپ ڈائیورسٹی کو ایگزیکٹلی مینیج کر لیں گے، مختلف کلچر کے لوگ اپنے پاس رکھیں گے، ایک ہی کلچر کے نہیں رکھیں گے، اور ساری چیزیں آپ ڈائیورسٹی کے حساب سے کریں گے، تو آپ کی آرگنائزیشن کے اندر جو ہے وہ ایبسینٹیزم کا ریٹ جو ہے وہ بہت سلو ہو جائے گا، لوگ ایبسینٹ نہیں ہوں گے. اسی طرح اس کا ریزن یہ بتایا کہ انڈیویجول ہو آر ڈفرینٹ فرام دیئر ورک یونٹس اینڈ ریشیل اینڈ ایتھنک بیک گراؤنڈ ٹینڈ ٹو بی لیس psychologically committed to their organization and less inclined to stay with the organization and most likely to be absent. اگر ایک ہی جیسے بندے آپ رکھ لیں گے، ایک ہی خاندان کے رکھ لیں گے یا ایک ہی کلچر کے بندے رکھ لیں گے، تو جب ان کا پرٹیکولر کوئی بھی فیسٹیول آئے گا وہ ان کی ایبسینٹیزم کی ریٹ زیادہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اسی طرح نیچے انکریز کریٹیوٹی اینڈ انوویشن. زیادہ سوچ کے جو لوگ ہوتے ہیں جب وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ انوویشنز بہت زیادہ آتی ہیں، کریٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انڈائریکٹلی کمپنی کو فائدہ ہوتا ہے. اگر ایک ہی کلچر کے بندے ہم رکھ لیں گے تو اس سے کیا ہوگا، کریٹیوٹی کم آئے گی، انوویشنز بھی کم آئے گی، تو کمپنی کو اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. اس کے بعد ہائر کوالٹی آف پرابلم سالونگ ان ٹیمز. ریسرچ شوز دیٹ مور انوویٹو ٹیم پروڈیوس مور انوویٹو سولوشنز ٹو دا پرابلم. کسی بھی پرابلم کو جب ہم سالو کریں گے تو جو انوویٹو لوگ ہوں گے، جو مختلف کلچر سے بلانگ کرتے ہوں گے، تو وہ اپنے کلچر کے حساب سے اس پرابلم کا سلوشن نکالیں گے. تو آپ کو ایک پرابلم کے سلوشن کے لیے مختلف لوگ مل جائیں گے سلوشن دینے کے لیے. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہائر کوالٹی پرابلم سالونگ ان ٹیمز ہو جائے گی، کہ آپ کی ٹیم کے جو پرابلم سلوشن کی جو اسٹریٹجی ہوگی وہ بہت زیادہ ہائر کوالٹی کی ہوگی. اس کے بعد بلڈنگ افیکٹو گلوبل ریلیشن شپس. اور اسی طرح آپ کی کمپنی کے جو ریلیشن شپس ہیں وہ مختلف دوسری کمپنیز کے ساتھ
انڈائریکٹلی بلڈ اپ ہو جائیں گے. مینیجنگ ڈائیورسٹی ان آرگنائزیشن. Over the past decade, diversity management has become a critical aspect of operating a business. کسی بھی بزنس کو آپریٹ کرنے کے لیے ڈائیورسٹی کو مینیج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. انکریزنگ گلوبلائزیشن, the change composition of the population and increasing reliance on non-traditional workforce talent have provided the fundamental stimulus for diversity management. تو یہ ایک سائنٹسٹ تھا, اس نے یہ بتایا تھا کہ اگر گلوبلائزیشن کو انکریز کر لیں گے اور اسی طرح آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ جو کمپنی کی جو پاپولیشن ہے, جو آپ کے آرگنائزیشن کی پاپولیشن ہے وہ مختلف کلچر سے ہوگی, تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ڈائیورسٹی مینجمنٹ آسان ہوگی. ٹھیک ہے, اور یہ کس چیز پہ فوکس کرتا ہے؟ اٹ فوکس آن شارٹ ٹرم فائنینشیل ریزلٹس ٹو سیٹسفائی اسٹیک ہولڈرز, often shifts the focus to other more tangible and compelling business priorities. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو شارٹ ٹرم فائنینشیل ریزلٹس ہیں کسی بھی چیز کے, جب ڈائیورسٹی زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو شارٹ ٹرم فائنینشیل ریزلٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ آتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو شیئر ہولڈرز ہیں آپ کی کمپنی کے یا آرگنائزیشن کے, وہ سیٹسفائی ہوتے ہیں اور زیادہ پیسہ اس کمپنی کے اندر لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. Proponents of diversity management can demonstrate compelling arguments. Diversity management is unlikely to get the attention it deserves. In other words, a proper business case for diversity has to be built. Diversity جو ہے وہ ہر ایک آرگنائزیشن کے لیے نہیں ہوتی, تو اس کے لیے آپ کو ایک پراپر بزنس کیس چاہیے ہوتا ہے جو کہ ورلڈ وائڈ چل رہا ہو. یہ نہیں کہ آپ کے اگر پرٹیکولر علاقے کے اندر کوئی آرگنائزیشن ہے تو وہ اگر ڈائیورسٹی پہ دھیان دینے شروع ہو جائے گی تو اس سے باہر کے علاقے کے لوگ تو اس آرگنائزیشن میں کام کرنے کے لیے نہیں آئیں گے. جب باہر کے علاقے کے لوگ کام کرنے کے لیے نہیں آئیں گے تو وہ پھر اپنے علاقے کے لوگوں کو ہی کام پہ رکھے گی. تو اس سے ڈائیورسٹی ڈیولپنگ دا بزنس کیس فار ڈائیورسٹی از مور ڈیفیکلٹ بیکاز دا فیلئر آف سسٹمیٹیکل میئر اینڈ ڈاکومنٹ دا امپیکٹ آف ڈائیورسٹی آن دا باٹم لائن. اسی طرح دا نیو ماڈل اسپیکٹس آف فلاسفیز آف فارمر پیراڈیمس may promoting equality of opportunity for all employees, acknowledging cultural differences among people and recognizing the respecting the value of those differences. اس میں ساری بات انہوں نے یہ بتائی ہے مختلف فلاسفیز کے لحاظ سے آپ کی جو equality of opportunity ہے for all employees کے cultural differences کے باوجود آپ کو سارے امپلائیز کو آپ آرگنائزیشن کے اندر پراپر اپرچونٹی دے رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ پیپل ریکگنائز کریں گے اور آپ کی ویلیو کو رسپیکٹ کریں گے, آپ کے آرگنائزیشن کو رسپیکٹ کریں گے. اسی طرح کچھ انڈیویجول اپروچز ٹو مینیجنگ ڈائیورسٹی ہے. سب سے پہلے لرن اباؤٹ ڈفرینٹ پیپل ورکنگ ان دیئر آرگنائزیشن. ڈائیورسٹی کو آپ نے کیسے مینیج کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے بندوں کے بارے میں اسٹڈی کرنا ہے کہ وہ جو مختلف آرگنائزیشنس کے اندر کام کر رہے ہیں. امپیتھی یعنی کہ آپ کو اپنے جو ان کے لیے امپیتھی ہونی چاہیے, ان کے لیے رحم دلی ہونی چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ آرگنائزیشن اپروچز سم آف دا مینیجنگ ڈائیورسٹی آر ٹیسٹنگ, ٹھیک ہے, ریکروٹمنٹ, ہائرنگ, پروموشن وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد ہے ٹریننگ ٹو مینیج اینڈ ڈیل ود ڈائیورس ورک فورس اینڈ پیئرز شوڈ بی ہیلڈ ایٹ دا آرگنائزیشن. جو آپ کی آرگنائزیشن ہے اس کے اندر پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے اور آپ کی جو ورک فورس ہے اس کو پراپرلی ٹرین کرنا چاہیے آپ کو. اس کے بعد مینٹورنگ, ٹھیک ہے, جو لوگ آلریڈی کسی جگہ پہ سکسیزفل ہیں وہ اپنے جونیئرس کے لیے مینٹور ہیں, ٹھیک ہے, تو مینٹورنگ بہت زیادہ ضروری ہے. ورک فیملی پروگرامس, ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو ورکنگ آورز ہیں وہ اس طرح سے ایڈجسٹ ہوں کہ جو آپ کے ورکرز ہیں وہ پراپر اپنی فیملی کو بھی ٹائم دے سکیں. اس ٹائم کو ہم فلیکس ٹائم کہتے ہیں. اس کے بعد نیڈز انالائسس. کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر جب ورک فورس رکھنی ہوتی ہے تو اس کے لیے پہلے بہت ڈیپلی انالائز کرنا پڑتا ہے. فرسٹ فائنڈ آؤٹ دا واٹ امپلائیز آر کنسرنڈ اباؤٹ دا نیڈز اینڈ ایکسپیکٹیشن آف ڈائیورس فورس کین ویری بائی آرگنائزیشنل اینڈ فنکشنل لیولز, لوکیشن, ایتھنیسٹی اینڈ جینڈر. سیکنڈ, ڈٹرمائن دا نیڈز فار دا آرگنائزیشن. سب سے پہلے ہمیں ورک فورس کی جو بیسک نیڈز ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے اور پھر ہمیں اپنی آرگنائزیشن کی نیڈز کو دیکھنا پڑتا ہے. ایڈمنسٹریٹو اینڈ مینجمنٹ کمٹمنٹ اینڈ سپورٹ. An important role for senior management is to provide leadership through development of a vision and goals for a diverse workplace. ٹھیک ہے, تو جو آپ کی ورک فورس ہے, جو آپ کے انڈر کام کرتے ہیں,
ان کے لیے آپ نے پراپر ایڈمنسٹریشن لے کے آنی ہوتی ہے اور اس کے ٹھیک ہے، یہ سب ڈائیورسٹی کو پروموٹ کرتے ہیں. ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، یہ بھی ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو ایجوکیشن از اے بلڈنگ آف اویئرنیس اینڈ کریٹنگ اے بیس آف جنرل انڈرسٹینڈنگ ایٹ دا ایڈمنسٹریٹو اینڈ مینجمنٹ لیولس. ایجوکیشنل ایفرٹس کین spawn interest and an awareness of need which can then extend the change process throughout the organization. تو آرگنائزیشن کے اندر جو ایجوکیشن ہے اور جو ٹریننگ ہے وہ سب سے مین پارٹ جو ہے وہ پلے کرتی ہے تاکہ آپ کا آرگنائزیشن جو ہے وہ آگے فردر ترقی کر سکے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا لیکچر نمبر 5 تھا. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. تھینک یو سو مچ. کیپ سپورٹنگ آشمیز کلاسز.